रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल इब्राहीम जो है बेसिकली उसका जो टॉपिक है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे नहीं है। इसमें सिर्फ एंड पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात होगी, और जैसे हमने सूरत रात के बारे में पढ़ा था कि चूंकि उसमें एक आयत में रात का जिक्र था, कड़क का गरज का जिक्र था, इस वजह से उसका नाम रात रखा गया। ठीक है। अब बाकरा के अंदर तो पूरा गाय का किस्सा था ना, इस वजह से उसका नाम बाकरा रखा गया। लेकिन सूरतुल इब्राहीम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी सी एंड पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आएगी, लेकिन इनका कोई किस्सा इस तरह से एज सच मौजूद नहीं है। ठीक है। और अगर इस आयत का अगर हम मफहूम देखें तो बेसिक इस सूरत का हम मफहूम देखें कि क्या इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके अंदर हम मक्का वालों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए क्या मांगा था। फिर उसी जगह पे मक्का वाले आकर बसे, तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी उसके कॉन्ट्रडिक्शन में उनकी जो कौम जो है वो क्या करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो ये कहा ना कि मैं काबा बनाने जा रहा हूँ अल्लाह ताला, इसमें तेरे नाम लेवा पैदा हो, नमाज को कायम करने वाले हों। और ऐसे लोग पैदा हो गए जो कुरैश मक्का थे, नमाज कायम करने वालों को भी वहां से निकालने की धमकियां देते थे। जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने से इनकार कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चालें चल रहे थे। ठीक है। उनके बारे में क्या है, उनका क्या अंजाम होगा, उसके बारे में हम इस सूरत में पढ़ेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति, ताकि निकालें। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत में से है, ये एक किताब है, हमने नाजिल किया है इसे आपकी तरफ ताकि आप निकालें लोगों को कुफर के अंधेरों से ईमान की रोशनी की तरफ, हुक्म से इनके रब के। यानी कि कुफर के जो लोग काफिर पैदा हुए हैं, बेसिकली हमारा टारगेट वो लोग हैं। तबलीग का असल हक तो ये है कि हम उन लोगों को दीन की तरफ लेकर आए जो कुफर पर पैदा हुए थे। और दीन को अच्छा करना, किन लोगों के दीन को अच्छा करना है आपने, जो पहले से ही हमारे मुसलमान बहन भाई जो दीन इस्लाम पर ही पैदा हुए, लेकिन उन्होंने शुरू से कुरान पाक पढ़ा नहीं है, उन्हें नहीं पता कुरान पाक क्यों नाजिल किया गया। उनकी जिंदगी में जो अंधेरे हैं, जो मायूसी है, यहाँ पे कुफर के अंधेरे की बात है, लेकिन आपको पता है मायूसी भी कुफर होती है। यानी जब बंदा मायूस होता है, वो मायूसी किसी भी वजह से हो सकती है। आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है, गम का एक पीरियड चल रहा है आपकी आपकी जिंदगी के अंदर, आप मायूस हो जाते हैं। वो मायूसी भी आपको इस चीज की तरफ लेकर आ सकती है कि आप कहें कि मेरा काम अल्लाह ताला तो नाउजुबिल्ला कर नहीं रहा, तो क्यों ना मैं किसी पीर के पास चली जाऊं कि फलां मेरी दोस्त का काम उस पीर के जरिए से हो गया था। ठीक है। तो ये कुफर का अंधेरा है। आप मायूस थे, गमगीन थे किसी आजमाइश की वजह से, हालांकि आपने ये नहीं सोचा कि आजमाइश जो है वो अल्लाह ताला के प्यारे बंदों पर आती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जिन्होंने आखिरत का सौदा नहीं किया वो लोग हैं जो आजमाइशों में सब्र करने वाले हैं। ठीक है। तो मायूसी कुफर होती है और कुफर की तरफ लेकर जाने वाली होती है। और हमारी तबलीग के ज्यादा हकदार कौन लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं। और तबलीग ये नहीं कि आप उनको कुरान पढ़ाना शुरू कर दें, आप खुद बीइंग अ मुस्लिम, आप सरापा मुसलमान सलामती होने चाहिए। कोई आपके साथ गलत करे, आप उसके साथ अच्छा करें। ठीक है। तो जहां तक हत्तल इम्कान, ये नहीं कि आप खुद डिप्रेशन के मरीज बन जाएं। बंदा मोमिन कभी भी डिप्रेशन का मरीज नहीं बनता, और उसकी मायूसी कभी भी उसको गैरुल्लाह की तरफ नहीं लेकर जाती। बाज़ औक़ात हसद का जज्बा इतना बुरा होता है, गुस्से का जज्बा इतना बुरा होता है कि इंसान चाहता है मैं किसी पे जादू कर दूं, मैं किसी के साथ बुरा कर दूं। उस टाइम पर जो आपने सब्र करना होता है वो किस तरह आप कर सकते हैं, नमाज के साथ। आप शुक्र के साथ सब्र कर सकते हैं कि अल्लाह ताला चले आपने मुझे उनकी सफ में तो शामिल किया कि जिन पे आप आजमाइशें लेकर आते हैं। कुफर के अंधेरों से ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आना, हुक्म से किसके, अल्लाह ताला के हुक्म से। अब ये ना भी बताते तो हुक्म तो अल्लाह ताला की चलता है ना हर एक की जिंदगी में। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई बंदा भी आपको कुफर से ईमान की तरफ नहीं लेकर आ सकता, बेशक वो कोई पैगंबर ही क्यों ना हो। ठीक है। इनके रब और इसके रास्ते की तरफ जो नहायत गालिब, वो बहुत तारीफ वाला है।
اب جو حمید کا لفظ ہے وہ حمد سے نکلا ہوا ہے، بہت زیادہ تعریف والا ہے. حمید جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، اس کی اگر ہم انسائٹ لیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ چلے گا کہ حمید کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، مگر اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو غالب ہے اس چیز پہ کہ آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا نام جاری کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فور دا ٹائم بینگ بندوں کو عمل کرنے کے لیے اور بندوں کو آزادی دی ہے چوز کرنے کی، حق اور باطل کے درمیان چوز کرنے کی، فور دا ٹائم بینگ، کب تک کہ قیامت تک، کہ جب قیامت جو ہے وہ نہیں آ جاتی، یا جب تک موت جو ہے وہ بندہ نہیں دیکھ لیتا، تب تک جو ہے وہ کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف جانے کا سفر جاری رہتا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی ہدایت صرف کون سی ذات دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. اللہ الذی، اللہ ہی وہ ہے، لہو جس کے لیے، ماں جو کچھ ہے، فی السماوات یا آسمانوں میں، وہ ماں فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ ویل اور ہلاکت ہے، للکافرین کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب سے. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بعض اوقات ڈھیل دیتا ہے. کہاں تک؟ آخرت کے دن تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی موت تک بھی ڈھیل دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا بہت اچھی گزر رہی ہوتی ہے ان کے نزدیک، لیکن اگر ایمان کے دائرے پہ دیکھا جائے تو وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی رکھی ہے. اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، دنیوی اور جو کچھ زمین میں ہے. تو اس کا یہ مطلب آسمانوں کی مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی مان رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی تھی زمین کی مخلوق کو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہی. آپ اور میں تو اللہ تعالیٰ کی نہیں مان رہی. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو آج کل تو انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے، آپ کسی بھی فرقے کی کوئی چیز سن سکتے ہیں، کسی بھی مسلک کی کوئی چیز سن سکتے ہیں، کسی بھی دین کی کوئی چیز سن سکتے ہیں، اور ایک سے زیادہ اسکول آف تھاٹس آپ کو مل جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اگر سنیوں کے اسکول میں پڑھیں یا یہ وہابیوں کے اسکول میں پڑھیں، یا آپ کرسچن ہیں، یا آپ کوئی بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں مذہب سے، تو آپ کے پاس مواد نہیں ہے. ایک کلک کے ذریعے سے آپ ہر چیز کی نالج حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا آخرت کے دن پر کہ مجھ پر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. وہ جن پر ڈرانے والے آئے تھے نا، وہ لوگ بھی جھوٹ بول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو عہد الست یاد کرائے گا کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی پیغمبر ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو تم تو مسلمان تھے، تم کافر کیسے ہوگے؟ تم نے تو مجھ سے عہد لیا تھا، عہد الست کیا تھا تم نے میرے ساتھ. تو پہلے ان کو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ جھوٹا ثابت کریں گے کہ تم جھوٹے ہو. پھر تمام انبیاء گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا. پھر اللہ کے نبی تمام انبیاء کی گواہی دیں گے. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، جن کی گواہی ان کی امت دے گی کہ ہاں ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے والے انذار بنا کر بھیجے گئے. پھر وہ پیار والی آیات بھی سناتے تھے، انذار والی آیات بھی سناتے تھے. ٹھیک ہے، وویل اور ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کے لیے ہلاکت ہے، کافروں کے لیے. میری بات سنیں، یہ صرف وہ کافر نہیں ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے، وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اصل میں کافر ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہم یا ہمارے پیارے جو ہیں ان میں شامل تو نہیں ہے ایسے لوگوں میں جو انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں مایوسی آتی ہے تو ہم کفر کی طرف تو نہیں چل پڑتے. من عذاب شدید، اور میں پھر بتا دوں کہ اللہ کا جو عذاب ہے اس کی شدت دنیا کی شدت کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کی جو شدت ہے اس کی ڈیفینیشن ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ زمین دنیا میں کوئی ایسی شدت نہیں ہے جو اللہ کی شدت سے زیادہ شدید ہو. الذین، وہ لوگ جو یستحبون، وہ پسند کرتے ہیں دنیوی زندگی کو آخرت پر، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی. یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. اب یہ لفظ غور کریں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی ضلال بعید. ضلالن تو ہے، ضلالت تو ہے، گمراہی تو ہے، اندھیرا تو ہے، مگر کون سا اندھیرا؟ اللہ تعالیٰ کا بعید کردہ اندھیرا، کہ بہت دور کی، کہ اتنا دور چلے گئے ہیں گمراہی میں
کہ کوئی ان کو ہدایت کی چیزیں پکڑنے سے بھی ملتی نہیں ہے. اندھیرے میں بندہ ٹٹولتا ہے نا کسی چیز کو, یہ ٹٹولیں گے تو بھی ان کو وہ چیز نہیں ملے گی کہ یہ اپنے کفر میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو غنیمت جان گئے ہیں, دنیوی زندگی کو آخرت پر, اور روکتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے ترجیح دے دی دنیا کی زندگی کو. دنیا کی زندگی میں ان کے اوپر مسائل آتے ہیں, مصائب آتی ہیں, تنگیاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. چلو تنگیاں اور پریشانیاں نہ بھی آئے, محرومیاں آ جاتی ہیں. محرومی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اگر ہم سائیکالوجی پڑھیں تو جو خواتین جو ہیں خاص طور پہ اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں, یا کوئی باس اپنے سبورڈینیٹ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, تو وہ ویشیس سائیکل ہوتا ہے, وہ ٹراما ہوتا ہے جس سے وہ بندہ اس محرومی کا وہ بیسیکلی شکار ہوا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ کیوں ہو. حالانکہ زمانہ تو آگے کی طرف بڑھتا ہی ہے نا. اگر میرے ساتھ کسی نے برائی کیا تو میں کل کو کہوں گی اگر میں ٹیچر ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ برائی نہیں کروں گی. اگر میں باس ہوں تو میں اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ وہ نہیں کروں گی جو میرے ساتھ ہوا تھا. لیکن آج کل محرومی کی بنیاد پر کہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی نا, تو کسی اور کے پاس وہ چیز ہے, آپ دکھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایک مومن بندے کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ محروم بھی ہوتا ہے, اس کے پاس تھوڑی سی بھی چیز ہے, مثال کے طور پہ اس کے پاس کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہی ہے, تو وہ بھی اس کو صدقے کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اگر خود وہ چیز کسی چیز کا محروم ہوا ہے, وہ چاہے گا کہ مجھے یہ محرومی ملی, میرے مسلمان بھائی کو یہ محرومی نہ ملے. خود وہ کسی چیز, اس سے کوئی چیز چھن گئی ہے اور کسی دوسرے کو وہ چیز مل گئی ہے, تو وہ یہ سوچے کہ چلو میرے مسلمان بہن بھائی کو تو یہ چیز مل گئی ہے نا, مجھے نہیں ملی, چلو دو میں سے ایک تو خوش ہے نا. اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے, آج وہ خوش ہے کل کو اللہ تعالیٰ مجھے خوش کر دے گا. اپنی ہر چیز کی ڈور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ماننی ہے, دنیا کی زندگی پر تکیہ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ. آج سانس ہے کل سانس نہیں ہے, پیسے سے آپ سانسیں نہیں خرید سکتے, پیسے سے آپ نیکیاں نہیں خرید سکتے. ہم اسی صورت میں آگے پڑھیں گے کہ پیسے, اس دن پیسے کی کوئی وقت نہیں ہوگی, کوئی کاروبار, کوئی سفارش, کوئی رشوت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو دیکھیں یہ سانس بہت قیمتی ہے, یہ زندگی بہت قیمتی ہے, اور ہے بھی بہت تھوڑے عرصے کے لیے. پچھلی قوموں کو بہت زیادہ زندگی ملی تھی, ہمیں اتنی زندگی نہیں ملے گی. اگر ہماری آزمائش بھی ہے تو زندگی بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی آزمائش ہوگی, ہزار ہزار سال کی آزمائش نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز ہے, اسے پتا ہے کہ ان لوگوں سے تو برداشت ہی نہیں ہوگا. ہمیں وہ آزمائش کیا بھیجے گا؟ چھوٹی کسی نے کوئی تانا مار دیا تو دل پہ لے کے بیٹھ گئے, کسی نے گالی دے دی دل پہ لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اپنی پسند کا کھانا نہ ملا, اپنی پسند کے ریسٹورینٹ میں نہ گئے, دل پہ لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کا بچہ نہیں پہنا سکتے, چلیں جسم ڈھانپنے کو, بدن ڈھانپنے کو کپڑے تو ہے نا. یہ دنیوی زندگی ختم ہو جانی ہے, اپنا موازنہ چھوڑ دیں. آپ کہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط بھی کر رہا ہے, آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیتی. اگلے بندے نے, ویسے تو ہر بندہ اپنی کہانی میں مظلوم ہی ہوتا ہے, لیکن سٹل اگر آپ اسلام کی بنیادوں پر دیکھیں اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ مظلوم ہیں, تو یہ دنیا بہت تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے پسند کیا ہے, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو اس طرح پیش ہوں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی گناہ نہ رہے. ٹھیک ہے, تو دنیوی زندگی کو آپ نے کبھی بھی اہمیت نہیں دینی آخرت کی زندگی کے اوپر, کیونکہ ہمیں سانس کا بھروسہ نہیں, آج ہے اور کل نہیں ہے. اس پیسے کے لیے, اس کپڑے کے لیے, اس برانڈ کے لیے جس کے لیے ہم ترس رہے ہیں, ہم موازنہ کر رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں. کھانا آپ بھی کھا کے سوتے ہیں, کھانا ریسٹورینٹ والا بھی کھا کے سوتا ہے, کپڑے آپ کے بھی بدن کو ڈھانپتے ہیں, کپڑے ان کے بھی بدن کو ڈھانپتے ہیں. صرف پوائنٹ آف ویو کا فرق ہوتا ہے, اسکول آف تھاٹ کا فرق ہوتا ہے, کہ آپ نے سوچنا ہے کہ بھائی میں کیوں برانڈ پہنوں. اگر آپ پہن سکتے ہیں تو پہنے, ابو ہریرہ بھی پہنتے تھے, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنا موازنہ کر کے سکون مت چھینے. آپ خوبصورت ہیں, آپ کی خوبصورتی آپ کے دل کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی نظر میں آپ کے لیے خوبصورتی پیدا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے دوسرے کی نظر میں آپ کے لیے عزت پیدا کرنی ہے. عزت اچھے لباس سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا رستہ بتایا نا وہ نہیں پسند, یہ خود ٹیڑھے رستے پہ چل رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں اس ٹیڑھے رستے پہ سارے لوگ آ جائیں. تلاش کرتے ہیں اس میں کجی, یعنی آپ کوئی اچھی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ بندہ تو جان بوجھ کے لڑائی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے اللہ کے راستے سے, اور روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. بلاتے تو تھے ہی نہیں نا, روکتے تھے. آپ اور میں بھی تو روکتے ہیں. نماز کا ٹائم ہوتا ہے, ہم آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم, کوئی ہمیں کہتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں یار بیٹھ جو تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں نا. اب تو بھائی لوگ دو دو نمازیں اکٹھی کر لیتے ہیں بلا وجہ ہی. چلو اس میں تو اختلاف ہے نا کہ ڈر میں آپ نے اکٹھی کرنی ہے, سفر میں آپ نے اکٹھی کرنی ہے, خوف میں آپ نے اکٹھی کرنی ہے. بلا وجہ ہی لوگ نمازیں اکٹھی کر رہے ہیں, پھر نمازیں پڑھ بھی نہیں رہے.
एक बंदा जा रहा है उसको भी रोक देंगे नमाज पढ़ने से, जाना तुम ठहर जाओ इतने, तुम नेक बाद में कजा कर लेना। नहीं, वो जा रहा है उसको तो एटलीस्ट आने दें। तो फिर आप भी उन लोगों में वरना शामिल हो जाएंगे जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और तलाश करते हैं इसमें कजी, यानी कोई ना कोई लूप होल। आप लूप होल्स की तरफ जाते ही क्यों, आप अच्छी चीज की तरफ जाएं। एक, आप आज से अहद करें, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, अगर गलत शख्स भी है ना, जैसे खराब घड़ी दिन में 2 दफा तो सही वक्त बताती है, वो गलत बंदा भी कोई ना कोई ठीक बात तो करता ही होगा ना। कुछ भी नहीं कर सकते उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ये भी नहीं कर सकते उसको बर्दाश्त कर लें, आपको सब्र करने वालों जैसा अजर मिलेगा। और सुबहान अल्लाह, उनका अजर क्या है, ऐसा अजर के बिला हिसाब किताब वो लोग जो हैं वो जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसा सब्र जमील अता करने की तौफीक अता फरमाए कि लोग हमें पत्थर भी मारे तो ताइफ वालों की तरह, जैसे अल्लाह के नबी ने नहीं कुछ कहा था, हमें हमें उतनी आजमाइश तो नहीं आएंगे, लोग पत्थर तो नहीं मारते, लोग जुबान के तीर ही मारते हैं ना। आप सब्र करें, कहें मैं तो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाऊंगी, तुम अपना देख लो, दिल में कहें। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर उसकी कौम की जुबान में, ताकि वो खोल कर बयान करे उनके लिए, फिर गवाह गुमराह करता है अल्लाह जिसे चाहता है। ये मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ, क्योंकि पैगंबर जो है, लोगों को जवाब ना मिले, सूरत रात जिसने पिछला लेक्चर सुना होगा उसको पता होगा, पिछली सूरत में भी कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर वो चल रही है, ये चीज, ये मैसेज अल्लाह का कि भाई मैंने तुम्हारी ही लैंग्वेज में वो उतारा है, जापानीज में या चाइनीज में मैंने नहीं उतारा कि तुमको ये तो हमारी जुबान ही नहीं है, जो हम इस ये बहाना मिल जाए। अल्लाह ने उनके लिए कोई बहाना भी नहीं रखा। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर उस कौम की जुबान में, ताकि वो खोल कर बयान करे, यानी हमने उन्हीं की जुबान में एक कुरान नाजिल किया कि उन लोगों के पास जवाब ना रहे और वो अच्छे तरीके से इस चीज को समझ लें, और उनको कोई उज्र ना मिले कि हमें ये तालीम समझ नहीं आ रही। फिर गुमराह करता है अल्लाह जिसे चाहता है, और वो हिदायत देता है जिसे चाहता है, और वही निहायत गालिब बहुत हिकमत वाला है। अच्छा, आपके ज़हन में ये आता होगा कि अल्लाह ताला ही गुमराह करता है, अल्लाह ताला चाहे तो बहुत से लोगों को हिदायत भी दे दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक बंदा कामिल गुमराही में हो और वो हिदायत चाहता ही ना हो और अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे। थोड़ी सी एफर्ट बंदे को करनी पड़ती है। हदीस कुदसी आपने सुनी हुई है ना, एक कदम आपको अल्लाह ताला की तरफ जाना पड़ता है तो दूसरा कदम जो है 10 कदम अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ाता है। आप एक बालिश अल्लाह ताला की तरफ जाते हो तो अल्लाह ताला आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाता है। अल्लाह ताला ने ये भी जवाब खत्म कर दिया कि किसी और जुबान में कौम के लिए किताब नाजिल नहीं की, उसी कौम की जुबान में वही किताब नाजिल की, मगर फिर भी बहुत से लोग जो हैं वो हिदायत हासिल नहीं करते, हालांकि वो आम फहम जुबान थी। हिदायत और जलालत, हिदायत और गुमराही का जो रिश्ता है वो बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में, वही है जिसे चाहते हैं अपने इस कलाम के जरिए से हिदायत अता करता है। लेकिन ये कलाम अवेलेबल है, इंटरनेट पे मौजूद है, ऐप स्टोर पे मौजूद है, कोई इसको पढ़े तो सही। और अगर जिसने हिदायत नहीं पानी, उसने कुरान की मिसालों के जरिए से ये कह देना इसमें मच्छर की एग्जाम्पल है, मक्खी की मिसाल है, ये कैसा कुरान है। तो थोड़ा सा स्टेप आपको भी लेना पड़ता है, आप थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ जाओ तो अल्लाह ताला आपको हिदायत जरूर अता करता है। और हिदायत एक ऐसी चीज है जो मांगे बिना नहीं मिलती, और वो हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, और वही निहायत गालिब बहुत हिकमत वाला है। और जो खुद ये हमने सूरत राज में भी ये चीज पढ़ी है ना कि अल्लाह ताला हालत नहीं बदलता जिस तक जब तक बंदा अपनी हरकतें ना बदल ले, जब तक कौम अपनी हरकतें ना बदल ले। आप अपनी हरकतें तो बदलें, फिर अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा। फिर दुनिया में भेजने का मकसद ही खत्म हो गया अगर अल्लाह ताला ने आपको चॉइस ही नहीं दी, अल्लाह ताला ने ही आपको हदायत और गुमराही की तरफ सारा का सारा, अल्लाह ताला पे ही 100 पॉइंट्स हैं कि अल्लाह ही 100% एफर्ट करे और बंदा कोई एफर्ट ना करे, तो फिर इस दुनिया में भेजने का मकसद खत्म हो गया कि बंदे को आज़ादी दी, सच दिमाग दिया, अच्छाई और बुराई उसको नजर आती है। आप खुद सोचें, आप दीन वाले हैं, एक बंदा खुद ही अपने पास से पत्थर को काटता है, पत्थर को सजाता है, उससे मूर्ति बनाता है, फिर उससे मांगने लग जाता है। थोड़ा सा तो इंसान को अकल से काम लेना चाहिए ना। फिर गुमराह करता है अल्लाह जिसे चाहता है, इसी कुरान के जरिए से लोग गुमराह भी होते हैं, वो हिदायत देता है जिसे चाहता है, वही निहायत गालिब बहुत हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह ताला ने ये चॉइस रखी है ना कि गुमराह क्यों नहीं करता, हिदायत क्यों नहीं देता अल्लाह ताला सारे लोगों को, तो ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह ताला ने कहा मैं गालिब हूँ लेकिन मेरी हिकमत है, यानी मैं गालिब हूँ, सारे के सारे लोग ईमान ले आए, तो फिर हिसाब किताब किसका, सजा जजा किसकी, अच्छी दौलत, अच्छी जो बुलंद दर्जे वाली जन्नत है और कम दर्जे वाली जन्नत, वो तो हिसाब भी खत्म हो गया।
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات یعنی معجزوں کے ساتھ. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. یہ کہ تو نکال اپنی قوم کو تاریکیوں سے اور روشنی کی طرف. یہی یہاں سے ہم نے سورت کا آغاز کیا تھا. اور یاد دلا انہیں اللہ کے دنوں، احسانات یا پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کو. اللہ کے دنوں، ایام سے کیا کیا مراد ہے؟ بیسیکلی ایام کا مطلب یہاں پر ہے واقعات بھی. ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ واقعات، وہ احسانات. نصیحت کی جاتی ہے نا، ہمارے ماں باپ بھی ہمیں نصیحت کرتی ہے. میں اپنے دور میں یوں کرتی تھی، ہماری ماں ہمیں کہتی ہے، ہمارے والد کہتے ہیں بیٹا یوں کر لو یوں کر لو، کیونکہ ان کا ہم سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے، ہم سے زیادہ پچھلا زمانہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید تمہاری قوم جو ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جائے، تو ان کو یاد تو کرا اللہ کے دنوں کو. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر انتہائی صابر اور شاکر کے لیے. ابھی ہم صابر اور شاکر کی بات دیکھ رہے تھے نا. بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. میں تو ہمیشہ سورۃ البقرہ کی فین رہی ہوں کہ بنی اسرائیل پہ اتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے. منو سلوا ان پہ اتارا. آپ کو بھی بہت سے احسانات یاد ہوں گے. آپ سوچیں کہ قرآن میں بار بار ایک چیز کہی ہے. بار بار تو چھوٹے چھوٹے سے بچے کو بھی چیز کہی جائے اس کو یاد ہو جاتی ہے. پتھر پہ بھی پانی پڑے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. قرآن جیسی چیز لوگ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، یہ تو سحر ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے. بار بار قرآن پڑھیں تو آپ کے دل پہ کیوں نہ اثر کرے. تو اللہ کے دنوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پہ کیے. کیا بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. تمہارے بیٹوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی پوری سٹوری چلی ہے. موسیٰ علیہ السلام انہی کے گھر میں، آسیہ کی اولاد نہیں تھی، آسیہ سے پیدا ہوئے، فرعون کی بیوی سے پیدا ہوئے وہ. ٹھیک ہے. پھر سایہ کیا ان کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد منو سلوا اتارا ان کے اوپر. پھر تو رات کی تختیاں دیں. کوہ طور کا واقعہ ہوا، باقرہ کا واقعہ ہوا. مردہ زندہ ہو کے بتا کے گیا کہ کس نے قتل کیا. یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہی جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہر انتہائی صبر کرنے والی کے لیے، ہر انتہائی شکر کرنے والی. شکر کی شکل کیا ہے؟ نماز پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. صبر کی کیا ہے؟ کہ کوئی بری چیز دیکھیں تو آپ صبر کریں. کسی کے ساتھ اچھائی، آج کل تو وہ زمانہ ہے کسی کے ساتھ اچھائی ہوتے بھی دیکھیں تو صبر کریں، کیونکہ بندہ کہتا ہے کہ اگلا خوش ہے تو خوش کیوں ہے، میں دکھی ہوں تو میں دکھی کیوں ہوں. تو بندہ یہ دیکھنے کی بجائے بندہ صبر کر لے کہ کوئی بات نہیں، اگر میں دکھی ہوں تو میں اس دنیا میں دکھی ہوں، کم از کم آخرت کا دکھ تو نہیں نا مجھے ملے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بات وہی لکھی ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ. دیکھیں وہی چیز موسیٰ علیہ السلام کی باتیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر صبر کرتی موسیٰ علیہ السلام کی قوم باقرہ کے قصے میں، کہ وہ چپ کر کے گائے کو ذبح کر دیتی. ہر شخص بھی، اللہ کی بھی ادا یہی ہے کہ جو میں نے کہا تم منون اس کو قبول کر لو. ٹھیک ہے. سمعنا، ہم نے سنا، واتانا، اور ہم نے اطاعت کر لی. بات ختم. دنیا میں مجازی خدا اللہ تعالیٰ انسان کا شوہر ہوتا ہے نا، اس کی بھی سمعنا واتانا کہ آپ اصول پہ چلیں، آپ کا شوہر بھی اسی طرح راضی ہو جائے گا. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ نے کہا کہ تم ان کو یاد تو دلاؤ، شاید تمہاری قوم جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے. جو تمہارے پیچھے سے تم کوہ طور پہ ان کی خاطر گئے ہو، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، ان کو یاد تو کراؤ میرا احسان. تم یاد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے مرنے سے پہلے ایک تقریر کی تھی، ایک پوری کی پوری تو رات میں وہ موجود بھی ہے. تو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، جب اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا سخت عذاب، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو. اور اس میں آزمائش تھی. ظاہر ہے بیٹے سے زیادہ شدید محبت ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے، بیٹیوں کی نسبت، کیونکہ ان سے نسلیں چلتی ہیں. تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی. تمہارے جگر کے گوشوں کو فوراً سے لے کے جا کے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، یقین تو یہ آزمائش ہی تھی، آزمائش میں مبتلا